ہیں یا وہابیوں کے جو دوسروں کے متعلق فتوے ہیں وہ کس نے پڑھنے ہیں یار؟ خدا کا واسطہ ہے، اگر کوئی آپ کا خدا ہے تو اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر کے پھر دوسرے کے اوپر بولا کرو میرے پیارے بھائی، عزیز بھائی، تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، انسانیت کی قدر ہی کر لو یار، مذہب تو بعد میں رہ گئے. پہلے اپنے آپ دیکھو، آپس میں آپ لوگوں کے کتنے غلیظ سے غلیظ فتوے ہیں. ایک دوسرے کی اولاد ہی جائز نہیں مان رہے. وہابی شیعہ کے ساتھ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو اولاد ہی ناجائز ہے. اس اولاد کا کیا قصور بھائی؟ وہ کیسے ناجائز ہو گئی ہیں؟ اس پہ بات کرو، وہ بات کرو نا، وہ بھی پڑھ کے سناؤ. وہ کیوں نہیں سنا رہے؟ ٹھیک ہے جی شاہ صاحب، میں رپلائی دیتا ہوں. یہ میرے محترم بھائی پاور جن سے میں نے پوچھا وہ رپلائی دیں نا، جن سے میں نے پوچھا وہ رپلائی دیں بھائی. ساحل بھائی آپ کر لیں. اوکے، جزاکم اللہ واسن الجزا. پرویل بھائی، شیعوں کے، وہابیوں کے، دیوبندیوں کے یہ سارے اتنے سارے فتوے آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں، کیا اس سے یہ جو میں جماعت احمدیہ کے فتاوی پڑھ رہا ہوں یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے؟ یہ صرف اتنا بات کا جواب دے دیجیے. کوئی جھوٹے نہیں، عین اسلامی فتوے ہیں یہ. اگر دوسرے کو آپ صحیح نہیں مان رہے، موجود ہے نا حق پر نہیں مان رہے، اس کے عقائد غلط مان رہے ہو تو ٹھیک ہے. آپ کیسے میں کیسے ایک قبر پجے کے نہیں، ایک بریلوی قبر پجا جنازہ پڑھا رہا ہے تو میں اس کے پیچھے کیسے جنازہ پڑھ لمبی سکتا بات کی ہے، اتنی لمبی بات کی آپ نے، مجھے بھی تو موقع دیں. نہیں، میرا سوال پورا سن لیں پیارے بھائی، سوال تو سن لیں. ایسے نہ کیا کریں یار، خدا کا واسطہ اگر کوئی ہے آپ کا تو. ایک بریلوی جنازہ پڑھا رہا ہے، فرض کریں ایک احمدی لڑکا ہے، اس کے والدین غیر احمدی ہیں، بریلوی ہیں، ٹھیک ہے، وہ گھر میں اکیلا احمدی ہے. جنازہ پڑھانے والا ایک بریلوی قبر پجا ہے جس پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے قبر پوجنے والوں پہ، وہ آگے کھڑا ہو کے جنازہ پڑھا رہا ہے. تو ایک مسلمان حقیقی مومن کیسے ایک قبر پجے کے پیچھے جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ وہ نہیں پڑھے گا بھائی. یہ بالکل ٹھیک ویلڈ ہے، سوال آپ کا، اگر ایک بریلوی دوسروں کو مسلمان نہیں جانتا اس کے پیچھے نہیں نماز جنازہ پڑھے گا. بات بالکل ویلڈ اسی سوال طرح آپ کا، سب نے ایک دوسرے بالکل پہ فتوے ویلڈ دیے سوال ہوئے آپ کا. ہیں. مجھے موقع دیں یہ رسپونڈ بات ہے. کرنے کا. بالکل بڑا زبردست سوال کیا آپ نے، اور شاید اگر آپ 2 منٹ یا 3 منٹ پہلے آئے ہوتے نا، جو واقعہ میں نے ایک احمدی بچے کے اپنے والد کا جنازہ نہ پڑھنے کے اوپر سنایا نا، وہ اگر آپ سن لیتے نا تو آپ یہ جو ابھی آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں نا کہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ جو غیر احمدی والد کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا جو نماز جنازہ ہے وہ ہو سکتا ہے بریلوی پڑھا رہا ہو، تو اس وجہ سے احمدی بچے کو پڑھنا نہیں چاہیے تھا، نہ جائز ہے. لیکن ٹروتھ پرویل بھائی، وہاں پر اس بچے کو یہ تک کہا گیا تھا کہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم لوگوں کی تعلیم یہ ہے کہ جو مرزا صاحب کا مکفر ہو یا ایسا شخص ہو جو کہ کافر ہو یا جو ٹھیک عقائد کے اوپر نہ ہو، اس کے پیچھے نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، تو تم اپنے والد کا الگ پڑھ لو. اس بچے نے اس کے باوجود نہیں پڑھا. اب مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا آرگومنٹ ہے اس بات کا؟ نہیں، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، سوابدید ہے اس کی. اس ٹھیک نے ہے، نہیں پڑھا، اس کو کی وہ اپنی مرضی جانتا تھی، ہوگا. وہ میں اس کا جواب دے نہیں. انڈیویجول تھا. نہیں مرضی بھائی اس کی، نہیں پڑھا یا کوئی اور انڈیویجول وجہ تھا ہوگی، میں نہیں جانتا اس وقت. میں سر انڈیویجول معاملہ تھا، لہذا اس کا جماعت جی کے سر، ساتھ میں کوئی کہہ رہا ہوں تعلق کہ میں تو اس وقت موجود نہیں تھا نا، وجہ مجھے نہیں پتا، لیکن سن تو مرضی لیجیے، ہے. کوئی میری بات جنازہ تو ایسا سن کوئی لیجیے، فرض عمل نہیں. بات سنیں، تو میری جنازہ کوئی بات تو ایسا سن فرض لیجیے، نہیں ہے کہ وہ نہیں پڑھا گیا تو وہ بہت کوئی قیامت ٹوٹ پڑے گی. کچھ نہیں ہوتا. میری بات تو سن لیجیے. میں اس کو ہاں جی، ہاں ایک جی، بتائیے. عام انڈیویجول احمدی کا واقعہ سمجھ کر کوٹ کر کے سائڈ پہ ہو جاتا، لیکن جماعت احمدیہ نے اس واقعے کو کوٹ کر کے نقل کر کے ہر ایک احمدی کو کہا ہے کہ وہ اسی طرح کا کام کر کے فیل کر کے ثواب دارائن حاصل کرے. کس بات کا، اگر اس بات کی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو؟ جی بالکل بہترین ہے. میرے چاچو فوت ہوئے کچھ عرصہ پہلے، وہ غیر احمدی تھے. ہم جب ان کا جنازہ ہوا، میری ساری فیملی جو پاکستان میں ہے وہ جب جنازہ پڑھ رہے تھے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے تھے جا کے. نہیں پڑھا ہم تو نے الگ بھی، سے نہیں پڑھا تھا، بریلوی کے پیچھے ہم کیوں پڑھیں ہیں؟ الگ سے بھی نہیں پڑھا تھا. الگ سے وہ جب ہم مانتے ہی نہیں ہیں، جن کو ہم امام مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے مانتے ہیں، اگر وہ اسی کے منکر مرے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کا جنازے پڑھنے کی؟ سیدھی دعائیں بات مغفرت کی تھی ان کے لیے. جی وہ تو ہر ایک کے لیے صحیح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخشے اور ان کو اعلیٰ مقام دے. لیکن آپ کے اسی مسلم موعود صاحب نے تو یہ بھی تو کہا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، کہا ہوا ہے کہ جنرلی بندے کے منہ سے ایک ہمدردی ہوتی ہے، انسانی سے آپ نکلتی ہے. اپنی دعائیں مغفرت واپس لیں گے پھر؟ ایسا کوئی اگر میں ریفرنس دے دوں اس بات کا تو پھر نہیں. اپنی تو دعائیں مغفرت میں نے واپس لیں گے؟ نہیں، اگر میں نے بات سنیں، میں نے مانگ لی تو وہ قبول کرنے والا تو اللہ ہے، چاہے تو کرے یا چاہے رد کر وہ دے. بات بات ٹھیک ختم. ہے، میں نے وہ کیوں بات واپس، ٹھیک میں ہے، کیسے لیکن واپس لے سکتا ہوں؟ دیکھیے جس نہ طرح سے میں نے آپ قبول کرنی ہے، نہ آپ اچھا کو بات یہ مکمل کر نہیں، نہ لیجیے. میں نے قبول کرنی ہے، نہ آپ کو یہ اختیار ہے.
اللہ اگر چاہے تو قبول کر لے, چاہے تو رد کر دے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بات تو ٹھیک ہے, وہ تو ہر انسان کی دعا پہ کے متعلق ہے نا. یہ تو بڑے شد و مد کے ساتھ لفرال, بات سنیں نا آپ, یہ تو بڑے شد و مد کے ساتھ بتا رہے ہیں لفرال اور یہ اور وہ ہیں, اپنے نہیں بتایا کہ ہمارے بھی یہی فتوے ہیں سیم. میرا ایسا دعویٰ کوئی نہیں ہے نا, کہ میرا ایسا دعویٰ نہیں ہے نا. ہاں نہیں, آپ کا کیا دعویٰ ہے کہ مار دو, کاٹ دو, گلے اتار دو, ٹھیک ہے. میرا دعویٰ وہی ہے جو شریعت حکم لگاتی ہے, وہی دعویٰ ہے جس کے اندر جو ہے وہ جو جتنی غلطی کرے گا اس کو اتنی سزا ملے گی. نہ کرو. تو آپ ابھی سنیے, ابھی چھوٹی سی بات اپنے دعوے چھپا میرے کے بھائی, رکھے چھوٹی ہیں. سی بات آپ سنا تو دیں, بچوں چھوٹی سی بات کر لینے دیں, آپ موقع تو دے دیں, بچوں کو نہیں بخش رہے اپنی کتابوں میں. موقع دے دیں, وہ جو موقع بچہ دے ابھی دیں بات دنیا میں کرنے آیا کا. ہی نہیں ہے. بچے کی بات ہی کرنے لگا تھا میرے سوال کا جواب دیں. میں بچے کی بات کرنے لگا آپ تو تھا. اس کو نہیں بخش رہے. آپ نے کا تو وہ بچے بھی کی بات ملبوس کی, نہ میں ہو بھی جائے گا بچے جی. کی بات کرنے لگا تھا بھائی. مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے سے نا کسی نے سوال کیا, اس نے سوال کیا کہ غیر احمدی کے بچے کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے, وہ تو معصوم ہوتا ہے, اور کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ جوان ہو کر احمدی ہو جائے. آپ نے بچے کی بات کی نا, تو میرے سامنے بچہ آ گیا, وہ مرزا بشیر الدین محمود بھی میرے سامنے آ گئے. اب مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کیا کہا, آپ بات سنیں. جناب یار آپ نے نہیں سننی, ہمیں سن لینے دے یار. یورپ میں تو بات صاحب سنیں نا, کلیئر انسٹرکشنز ٹھیک ہے ہیں. نا, کوئی بھی نہیں کوئی سنتے بھی ہیں غیر پہلے, وہ تو احمدی بات جو, پوری ہونے دینا. ساحل بھائی کی بات پوری میری ہونے بات دینا تو یار, یہ مکمل طریقہ ہوگی. ٹھیک نہیں ہے. مجھے پتا ہے جو انہوں سن نے لینا کہنا ان ہے, کی میں بھی. سمجھ گیا ہوں. یہ منہ کیا بار کہنا میں انہوں نے, کھولتے نہیں ہیں, ہم نہیں پتا سمجھے چلتا ہے نا, کیا وہ کہنا ہے. ہمارے لیے بھی آئے ہوئے نا لائیو, ہم بھی ان کو سننے آئے ہیں نا. بہت شکریہ. بھائی میں تو بڑے پیار سے آپ کی بات سن کے بیچ میں بولتا نہیں, میری بھی تو سن لیجئے. اس سوال کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس آپس کی انٹرپشن کے اندر ہو سکتا ہے وہ سوال بول گیا ہو. بچے کی بات تھی, معصوم بچے کی. تو سوال کیا گیا مرزا بشیر الدین محمود صاحب سے کہ غیر احمدی کے بچے کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے, وہ تو معصوم ہوتا ہے, اور کہ یہ ممکن نہیں کہ وہ جوان ہو کر احمدی ہو جائے. مرزا بشیر الدین نے فرمایا, اس نے کہا کہ جس طرح عیسائی کے بچے کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا اگرچہ وہ معصوم ہی ہوتا ہے, اس طرح ایک غیر احمدی کے بچے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. ٹروتھ پریویل بھائی, بچوں کو بخشا. چلیں, آپ نے تو بچوں کی بات کی تھی نا, میں تو ابھی حیران تھا اس بات کے اوپر کہ آپ نے دعائے مغفرت کر دی خلیفہ وقت کے حکم کے برخلاف جا کے. آپ کو تو واپس لینی چاہیے اسی طرح, بالکل جس طرح ایک اور شخص نے اسی طرح کی غلط حرکت کری تھی, تو اس کا توبہ نامہ شاید میں سن ذرا تو تھوڑا لیجیے سا سائڈ پہ تھا. بھائی, بات سن لیجیے. نہیں, اب آپ نے بات جس کی نا, طرح آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں ایک ایک لائن پڑھ کے, نہ کچھ ثبوت نہ اور بھائی میں کاٹ چھانٹ پوچھیے کے مجھ سے, بتا رہے وہ ہیں. میرا گرے بیاں بات پکڑ سنیں, کے پوچھیے کہ اس کا حوالہ بات دو. سنیں نا. بات گریبان پکڑنے کی ضرورت ہے, میرے گریبان پکڑنے کے لیے, مار تاڑ کے لیے, بم برود کے لیے آپ ہیں. ہمارا پیغام لف اور آل ہے. چلیں, یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات کر ہم دی ہے, انسانیت سے بم پیار برود کرنے کی والے بات. لوگ ہیں, ہم آپ اچھا کی طرح بم خود برود پرویل والے بھائی, نہیں ہیں. خود پرویل بھائی ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا کہ جب قادیان کے اندر مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی ذات کے اوپر, ان کے کریکٹر کے اوپر کچھ لوگوں نے سوال اٹھائے تھے, تو وہاں پہ جو قاضی محمد علی صاحب جو ایک احمدی تھے, ایک مخلص احمدی تھے, اخلاص کے پابند تھے, اطاعت کے جو ہیں وہ بہت بڑے عظیم و شان شاہکار تھے, انہوں نے ایک آدمی کو وہاں پہ کلہاڑی مار کے قتل کر دیا, اور اس کا نماز جنازہ جو ہے وہ جب وہ کیس چلا, اس کو پھانسی ہوگی آپ کے احمدی بھائی اچھا کو. تو بات مرزا سنیں, سن یہ تو جو آپ لیجئے رام بھائی, کہانی, بھائی یہ دم رام درود کی کہانی بات سنا. کرنے لگا. بات سن لیں, بھائی دم میں درود نے کی یہ بھائی یار بچپن سے آپ لوگوں سن تو کی یہی لیجئے سنتے آ رہے بھائی, ہیں, بس بات کریں. مجھے مکمل تو یہ کر لینے رام کہانی دیجئے. کا ڈاکٹر یحییٰ صاحب کے یوٹیوب چینل بھائی کے اوپر ڈاکٹر پورا یحییٰ صاحب تفصیلاً کو اس یہ کا بھی تو جواب ہے, کہیے نا. جا کے دیکھیے دیکھ لیجیے گا, بات تو میری سن جا کے لیجئے, بات دیکھ ہی نہیں لیجیے گا, سنتے آپ. سمجھ آئی. یہ رام بھائی کہانیاں بات تو سن بچوں والی لیجئے, آپ چھوڑ دیں, بھائی بات تو سن عقائد پہ لیجئے, بات کریں. آپ عقائد بات پہ تو سن بات لیجئے کریں. کم از کم. آپ چلے یہ آپ بھی نے بتائیں مکمل کہ کر جو لینا. جماعت احمدیہ کے عقائد ہیں وہی ہمارے ہیں. اگر جماعت احمدیہ کسی کے پیچھے جنازہ, نماز, عیدین نہیں پڑھتی تو ہم بھی نہیں پڑھتے. یہ بھی بتائیں لوگوں کو. یہ بتا رہے ہیں احمدی بھائی ایسے میں کرتے تو ہیں, پڑھتا احمدی ہوں. بڑے ظالم, احمدی بڑے جابر ہیں, اور خود کوئی ایک ایسے بات مکمل بے کر لینے دین دیجیے لوگ علی ہیں. بھائی, ان کو بات مکمل کر لینے دیانتداری دیجیے. آپ میں ذرا نہیں ہے. اپنا نہیں بتایا کہ ہم بھی یہی کرتوتیں کرتے ہیں, ہمارا منہ بھی اسی طرح کالا ہوا ہے, نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے پیچھے. لیکن نہیں, وہ نہیں بتانا. احمدی ایسے, احمدی بڑے ظالم جی, نہیں نمازاں پڑھتی کسی کے پیچھے. خدا کا واسطہ یار, تم لوگوں نے کوئی بندہ مخالفت کرے لیکن اس طرح کرے کہ ایمانداری کے ساتھ بتائے کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہمارے بھی عقائد یہی ہیں کہ ہم نہیں پڑھتے کسی دوسرے کے پیچھے.
وہ شیعہ وہابی کے پیچھے نہیں پڑتا, بریلوی نہیں پڑتا شیعوں اور اہل حدیث کے پیچھے, دیوبندیوں کے پیچھے ہیں. کچھ شیطان کی آنکھ جتنے بڑے لمبے لمبے فتوے دیے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, وہ جب فتوے پڑھیں تو کہتے ہیں ہمیں گالیاں دے دی. یہ نہیں بتاتے ہمارے باپوں کے فتوے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمیں تو گالیاں دے دی ہیں. یہ آپ لوگوں کا ٹوٹل جمع تفریق تقسیم ہے. یار نہ رویا کرو بیٹھ کے ایسے فضول بیوہ عورتوں کی طرح, انسان بنو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو. اللہ حافظ. نہیں بھائی بات تو سن کے جائیں, بس یہی ہوتا ہے میرے بھائی. جب آپ کو میں یہاں پہ 2-4 منٹ صرف آپ کی بات میں انٹرپٹ کرتا نا آپ کو, تو آپ نے یہاں پہ شور ڈالتے رہنا تھا آدھا گھنٹہ آپ نے یہاں پہ شور ڈالتے رہنا تھا. کیوں؟ کیونکہ نہ آپ نے ادھر سے بات لوگوں تک جانے دینی تھی, نہ آپ کی بات جانی تھی. تو یہ آپ لوگ یہ چاہتے ہو. ابھی یہاں پہ جب آپ نے پیار سے سکون سے بات کی, میں نے آپ کی بات سنی, اور اس کے برعکس بالمقابل جب میں نے آپ کے سامنے آپ کے ریفرنس پیش کرنے سے نا, آپ چاہتے تھے کہ وہ نہ میں سنوں. اب علم کے اندر دلائل کے مقابل پر آپ کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے میرے بھائی. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ آپ اسی طرح سے سب بھاگ جاتے ہو. آپ نے احمدی بچے, آپ نے ایک معصوم بچے کی بات کی تھی, آپ کے منہ پر مرزا بشیر الدین محمود کا حوالہ میں نے ٹیپ کی طرح چپکا دیا. آپ کے سامنے منہ سے دوسری دفعہ بات نہیں نکلی وہ والی. دعائے مغفرت کر کے جو ہے کہ میں دعائے مغفرت کی تھی, میں جنازہ نہیں پڑھا تھا. پتہ نہیں اب اللہ قبول کریے نہ کر, پڑھی کیوں تھی, کیتی کیوں سی. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا نا دعائے مغفرت میں پکڑ لیا اس کو. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ منہ سے نکل جاتی ہے بات. یار وہ اتنی جلدی میں تھا بھائی سنا اس نے کہا دعائے مغفرت میرے منہ سے نکل گئی. ہاں نہیں وہ بشیر الدین کے منہ سے نکل کے کہہ رہا تھا. کمال نہیں ہو گیا؟ نہیں وہ اس کے منہ سے دعائے مغفرت کہتا میرے منہ سے نکلی ہے, کبھی نکل ہی جاتی ہے. یار میں تو کہتا تھا اسی طرح 2 منٹ اور میوٹ لگاتے نا, کل ہی بول کے نکل جاتا. چلو بیچارہ یہ تو حال ان بیچاروں کا. کہتے ہیں دعائیں مغفرت میرے منہ سے نکل گئی, گال سی میرے منہ سے نکل گئی. میرے بھیا میرے منہ سے نکل گئی, میرا تو لک ٹھیک گیا. استغفر اللہ. لو جی میں تو نہیں رکتا ہوں. میں جو نماز ہو یا جنازہ ہو جناب کچھ بھی ہو پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ. میں خود مسئلہ نہیں ہوا. میں نے یہ ابھی اس کا پراپر ایک جو ہے نا ویوز کے سامنے رکھنا تھا. وہ تو اس نے تو میں کہتا ہوں جوتا چھوڑ کے ہر چیز چھوڑ کے بھاگ گیا. وہ پتہ نہیں میں ماڈرن بریلوی ہوں اس لیے ایسا ہوں. یار اس کے منہ سے یہ جو بات نکلی ہے نا, میں نے جب پوچھا نا اچھا تو دعائے مغفرت کر لی خلیفہ وقت کے برخلاف جا کے, کہتا وہ میرے منہ سے نکل گئی تھی. اچھا مجھے لگا کہ خلیفہ کہہ رہے خلیفہ کے منہ سے نکل گیا. ایسا نہیں, خلیفہ نے کہا تھا کہ خلیفہ کے منہ سے نکلی ہے, اپنی انو پہ گئی تھی. کمال ہوگی. اچھا یار دیکھیں سہیل بھائی, یہ نا میں اس بندے کی جو ترتیب تھی اور جو سپیڈ تھی نا, جیسے 1.5 پہ لگا ہو بنا, یہ نا ہفتہ وار میٹنگ جو ہوتی ہے نا جس میں چگلیاں کرتے ہیں بیٹھ کے کرسیوں پہ سموسے چائے کے ساتھ نا, یہی گند سکھاتے ہیں ان کو. یار بڑا کمال چھتر مارا, مطلب کہنا نہیں چاہیے, مجھے الفاظ میں واپس لے لیتا ہوں. بڑا اچھی بات کی کہ بھائی بات سنو, کیا بریلوی شیعہ یہ سارا کرنے کے باوجود ہم تمہاری بات مان لیں تو کیا مرزا سچا ہو جائے گا یا یہ عقائد صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں ہے آگے سے منہ نہیں بند ہو گیا کہ بھائی بریلوی شیعہ دیوبندی وہابی کے اس طرح کے فتووں سے تمہاری باتیں غلط ہو جائیں گی. کہتا نہیں وہ صحیح ہیں, وہ موجود ہیں. تو بھائی پھر مسئلہ کیا ہے؟ تم بات تو تم یہ ریفیوٹ کرنے آئے ہو نا کہ نہیں بھائی ہمارے یہاں نہیں ہے, تم لوگوں کے یہاں ہے بس. نہیں تو جو اس کو آپ دیکھیں ہر قادیانی کا ایک ہی لینگویج ہوگی, ایک ہی الفاظ ہوں گے اور اس کی ایک ہی ٹون ہوگی اور ایک اس کا آئیڈیالوجی اس کو جو دے دی گئی نا وہی ہے, وہی رٹیں گے آگے پڑھیں گے. وابی دلوی دیوبندی شیعہ نے ایسا کرتے فلانے, ایسا چکڑالوی نے ایسا کرتے فلانے. وہ بھائی وہ اس کا جو ساتھ نا دیوبندی بریلوی وہابی والا, میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ کو مخاطب کر کے کہنا تھا علی بھائی ذرا مائک کھولیے, آپ بریلوی ہیں
میں دیوبندی ہوں, میرا نماز جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے کہنا تھا ہاں میں میں ماشاءاللہ بھی پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کا. ضرور پہنچیں جزاک گے. اللہ جزاک اللہ. یہ لیجیے, یہ دیکھیے امت کے اندر محبت پیدا ہو گئی. آپ بتائیں اب. نہیں, اس نے جو فتوے سنائے آگے, ایک ثبوت دیا اس نے آگے. اور بس وہ جو طوطے کی طرح رٹی رٹائی کہانیوں کے بھی ثبوت ہوتے ہیں. ہاں وہی اچھا علی بھائی صرف 2 منٹ آپ نا دعا سیم کیجیے. سوال کوئی. میں صرف 2 منٹ کے اندر, آپ لوگ بات کیجیے, میں صرف 2 منٹ کے اندر آ رہا ہوں. اوکے, کیا کریں؟ میں کہ میں صرف 2 منٹ کے اندر آ رہا ہوں, آپ لوگ بات آ کر جائیں لیں. آ جائیں آ جائیں, بسم اللہ آئیں, کوئی مسئلہ نہیں. اوکے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا زاہد بھائی, ڈار بھائی, اور یہ بھائی اپنے ہیں ڈمپل. وہ سر کتنے گم ہو زاہد بھائی؟ زاہد بھائی پہلے مجھے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کون سی زبان میں کر دیتے ہیں کبھی کبھی یار؟ پتہ نہیں کل وہ جو سیکر بھائی اور جیری یا لاسٹ جو ساتھ میں ایک اور تھا اسٹوڈنٹ جو ویس کی براڈ پہ آیا تھا, وہ لائیو میں سننا چاہ رہا تھا, وہ مجھے ملی نہیں. بھائی جان ایسا نہیں کہ آپ کی یوٹیوب چینل میں سارے دیکھتا ہوں, سپورٹ کی ویڈیوز مل جاتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ زید بھائی. یار نہیں ملے مجھے آپ کے چینل پہ وہ. اچھا اچھا, کوئی مسئلہ نہیں. او بابر مہر بھائی نے, ہاں دیکھ رہا ہوں بالکل نئے فریش ٹوٹے. یار یہ ڈمپل بھائی آپ مصروف ہیں, بزی کہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. یہ ابو بکر میر کے چینل پہ لگائیے, رات کو کہہ رہے تھے. جی بھائی میں سن رہا ہوں آپ کو جو پہ. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک, چلے میں کہ بات مصروف نہیں ہے تو بات چیت کرتے ہیں. اچھا میں دیکھتا ہوں ابو بکر میر بھائی پہ, وہ مجھے یاد سنا نہیں میں نے, وہ آگے والی کہانی اس کے آگے جو جتی چل رہی ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں, وہ کس وجہ سے جتیاں پڑ رہی ہیں یہ نہیں مجھے پتا چل رہا ابھی, دیکھ کے سوؤں گا. لاہور والا بھائی جان بات یہ ہے کہ کل پرسوں کی بات ہے کہ میں جی کیا کہہ رہے؟ ہاں وہ میں وجہ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا کہ کس وجہ سے پڑ رہی ہیں, کیونکہ 2 میٹر چل رہے ہیں نا ابھی, ایک تو عامر نذیر بھائی کا, ایک سیکر بھائی کا. آپ کو ایک اور بات سمجھ میں نہیں آئے گی, میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. وہ جیری یہ لاش کہتا ہے یہ کوئی علم والے نہیں ہے, کوئی تحقیق والے نہیں ہے, آپ کی جماعت میں اور سارے بندے بھی ہیں مسلمانوں سے, وہ لے کر آئے. وہ اگو بندہ کہنا کیڑے, کہنا جی پپو ملک کو لے آئے, عباسی کو لے آئے, فلانے کو لے آئے. کی لکھ دی لعنت ہے بھائی تیرے سامنے 3 سے 5 بندوں کے نام گنائے تو تو نے اس میں نہ کہہ دی. سیکر بھائی پہ تو نے کہا وہ پھر تم جتیاں پہ ہیں, وہ تو بھی ناس گیا. ہوں پپو ملک نہ مناظرہ کرنا, پھٹے منہ بھائی, ڈب مرنے کا مقام ہے. اور کہہ رہے فلانے کی تحقیق نہیں ہے, اس کی تحقیق نہیں ہے. وہ قادیانی جماعت میں صرف تھوڑی تحقیق ہے, 2-3 بندے ڈے گالی باز ایک نمبر دے شاتم اگے لائے ہوئے تسی. اہل بیت دا گستاخ ملحد جڑا سلیم میر ککڑ, اس کی تو اوقات نہیں ہے بیٹھا جائے اس سے بات بھی. وہ نہ کوئی تحقیق نہ کوئی نئی مانگ ہے, کچھ بھی نہیں. وہی رٹے رٹائے بکواسیات جماعت کے, اسی کو گاتے رہتے بیٹھ کے. اچھا جی مرزا صاحب نے انج لکھا, وہ کہنا اچھا جی فلانے نے بھی انج لکھا, تو پھر
مرزا بھی کہو نا بھی غلط ہے. کل کے پرسوں بات ہوئی نا یہ والی اویس کی براڈ میں. جی جی کیا نہیں اس کے جن کو ان کی لٹریچر کا علم ہے نا ان کے سامنے بیٹھتے نہیں. اب تو ہر بندہ ایک 20-30 سوالے جیب میں لے کے گھومتا ہے, جہاں پہ موقع لگتا ہے چھتر پڑ جاتے ہیں. میں یہ بھائی کو بھی سنتا ہوں جو اوپر بیٹھے ڈمپل, انہوں نے بھی بڑی یار بڑا بھی اس بندے کا بھی حوصلہ ہے قسم سے جا کے. وہ کچھ بھی بکواس کرتے رہتے ہیں آگے سے, یہ کچھ نہیں کہتے. کہتے اچھا چھڑ یار تو اے دس ایسا کی لکھیا اے کی لکھیا. مرزا صاحب نے مانتے کہ نہیں مانتے. ویڈیوز بھی میں نے کہتے بڑی زبردست یار. یہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثابت قدم رکھے. بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مانیات نصیب کی ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ عمل پیرا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ استقامت دے ان کو. بڑا خوشی ہوتی ہے بھائی. دعا ہے ہماری بڑی دل سے آپ کے لیے. اچھا علی اکبر نے بھی اعلان کر دیا زاہد بھائی کہ عامر ردیف کے مقابلے کا کوئی بندہ مرضی نہیں ہے. وہ صحیح جڑے ہیں انہوں نے. ہاں تو یہ دوڑنے والی بات ہے نا, یہ کوئی طریقہ ہے مطلب فلاں پروپیگنڈا کرنا اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, گالیاں دیتے بھی آپ تسی او گالیاں سنوائیاں ویس نوں بٹھا کے سی اے سونے دی گالاں اے سونے دی. تو ویس دیکھے کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ آ کے ایسا کل فلا سوٹ بن کے مظلوم کارڈ کھیلتے ہیں, رو پین کے پائی جان پیری پی جان گے کہ بھی اوئے ہو اسی مر گئے اسی تے لٹے کے. استغفر اللہ معاذ اللہ. جو مرزا غلام قادیانی کی جو اس نے گند بکا ہوا ہے, پھر اس کو انبیاء پر جوڑتے ہیں. سب سے بڑے دکھ کی بات ہے. پھر کہتے ہیں سانوں نفرت کیوں ساڈے نال. بھائی تہاڈے نال نفرت تہاڈے عقائد دی وجہ تو ہے, اور اوپر پھر تسی ڈھیٹ باندھتے ہو جو چیز سامنے لکھی ہے. جب اس نے کہا کہ اگر میرا قرآن پاک نے نام عیسیٰ ابن مریم نہیں لکھا تو میں جھوٹا, پھر کتنے دکھاؤ جی. پھر اس کو پھر ذلی بروزی تمثیلی کوئی فلاں ٹینگ رنگ دینا, یہ کون سی بات ہوئی بھائی. یہ آج کل نا ضیاء بھائی بڑی خوبصورت پوسٹ لگا رہے ہیں ڈاکٹر ڈیرنگ کی آئی ڈی سے, یار دیکھنے والی ہیں. وہ مرزا کے والے جھوٹ جو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ پہ جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ بھی یہ فلاں حدیث میں ایسا ہے, مسیح موعود یہ کر دے گا تو وہ کر دے گا. اب وہ ویڈیوز بھی چیک کریں, بڑی زبردست لگ رہی ہیں اے آئی کی. ظاہر ہے تھوڑی ان کو جتیاں پڑی ہیں, تھوڑا ان کو ذلیل کیا پہلے بھی ان کے قائد کے مطابق. جی السلام علیکم حکیم حماد بھائی. موڈ کون ہے بھائی؟ سال بھائی موجود ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں واپس آ چکا ہوں. وعلیکم السلام. یہ محمد بھائی اوپر آئیں یار, جوائن کریں. السلام علیکم مرشد, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام مرشد, جی رہے ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ مرشد, دعائیں آپ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کی پوسٹیں ماشاءاللہ آج کل بہت اچھی آ رہی ہیں جی. تو جری اللہ کی آپ تلاش میں ہیں تو وہ کوئی ملا بھی ہے کسی جگہ؟ نہیں, وہ ہمارا ایک بھائی ہے اویس, اس کی لائف پہ پکڑائی دیا تھا, لیکن وہاں پہ بھی وہ اپنی شلوار اور جوتا چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے, اور تب سے وہ امانت ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہم امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں.
नहीं नहीं, वो भागा नहीं था, स्लिप हो गया था जी। पाँव स्लिप हो गया था उसका, स्प्रिंट मार दिया था उसने। अली खान भाई किस तरह का निधन ने क्या कहा था, स्प्रिंट मार दिया। वो कहता है उनसे जब सिस्टम नहीं लगा तो वो स्प्रिंट मार दिया हैगा। जरिए मुरब्बी आपके सामने नहीं आएगा, उसको पता है कि फेसबुक पर जो आप लोगों ने इसकी छतरोल की हुई है ना जी, तो उसको भी भूले नहीं। अब भी उस्ताद जाल हक को और हाफिज उबैदुल्लाह को और सहल भाई को याद करता रहता है कभी कभी। हाँ जी, बनता है उसका करना, बच्चा है, तिफले मकतब था जब तो हमारे सामने तो नहीं ना स्टैंड कर पाएगा वो बैठ के। बस वो असल में ना जमात अहमदिया किसी भी शख्स को ऐसा गुब्बारा जो इनको दूर से नजर आता है ना, बहुत बड़ा है, जिसके अंदर फूंक भी नहीं, ऐसे निकालो तो निकल जाती है, उसको सर पर चढ़ा लेते हैं। तो वो बस उसी तरह से अपने यूट्यूब के फॉलोअर्स जो है ना वो बढ़ा रहा है और उसके हवाले से उसको वो काम कर रहा है। उसको और किस बात का तल्लुक है, उसको अहमदी मिल रहे हैं, बस ठीक है, सब्सक्राइब करो और उसके चैनल की जो है ना व्यूज लाओ, बस बात खत्म। जी बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। अल्लाह ताला आप दोस्तों को सलामत रखें। रेफरेंस पर लगाया हुआ था किसी जगह पे, मुझे अभी याद नहीं पड़ रहा, जिसपे एक अहमदी को तलकीन की जा रही थी कि भीख मंगे की तरबियत हासिल करो, भीख कैसे मांगनी है। हाँ, वो भीख मांग कर तबलीग करो जी, चंदा दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो है जी, मुर्शिद है। ठीक हो गया। अली खान भाई, जमात अहमदिया ने अपने अहमदियों को कहा है कि तुम्हें अगर जरूरत के वक्त तबलीग करनी पड़े तो चंदा मांग के तबलीग, चंदा ने भीख मांग के तबलीग करो। हाँ, भीख मांगने की ट्रेनिंग हासिल करें, भीख कैसे